آپ کو دیکھا اللہ کو غرور یا گھمنڈ، ایروگینس یا پراؤڈنس سب سے بدترین گناہوں میں ایک۔ اللہ ہر گناہ کو شاید برداشت کر لے، غرور یا تکبر یا گھمنڈ کے گناہ کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ روایت کا جملہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کی نیت سے نہ کرے، بہت ہی سنسیئر آدمی ہو، بہت ہی سمپل آدمی ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کی انٹینشن نہیں ہے، مگر اس کے جملے کے اندر ایسا لگ رہا ہو کہ تھوڑی سی بڑائی آ گئی، تو اللہ سزا تو نہیں دیتا ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے گناہ کے بعد۔ اس کی انٹینشن یا نیت گناہ کی نہیں، لیکن یہ جملہ اللہ کو اتنا برا لگتا کہ امتحان میں ضرور ڈالتا ہے۔ کل میں نے حضرت یوسف کے حوالے سے اس فلم کا تذکرہ کیا، اور جو 90 میری اسپیچز ہیں ان کا ذکر کیا۔ ایک دفعہ راوی نے امام سے پوچھا تھا کہ یوسف ایک معصوم نبی، ہر نبی معصوم ہوتا، اللہ نے ان کو اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈالا؟ کہا کہ بہت سارے اس کے ریزن ہیں۔ وہ جو میں نے 90 اسپیچز حضرت یوسف کی ڈیٹیل میں کی ہے، اس میں پہلی اسپیچ میں خالی وہ ریزنز آئے تھے جو کئی، ان میں سے ایک یہ، ایک تو وہ ہے کہ یعقوب نے سارے پیٹ بھروں کو کھانا کھلایا اور ایک بیچارہ غریب بھوکا سو گیا، یعقوب کے گھر سے اس کے لیے کھانا نہیں گیا۔ پورا ایک واقعہ ہے، شب جمعہ پڑھا جاتا ہے، چوتھے امام مدینے کے دسترخوان کا روز آنا، بسم اللہ کرنے سے پہلے وہ واقعہ سناتے ہیں۔ لیکن یوسف وہ یعقوب ایک چھوٹی سی غلطی نہیں کریں گے، نبی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ترک اولا وہ یعقوب کا امتحان بنا۔ یوسف ایک دن آئینہ لے کے بیٹھے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ جو ہے یہ مرر، بڑے سے بڑے عقلمند آدمی کو تین موقعوں پہ آپ بے وقوف بنتے دیکھیں گے۔ نمبر ایک، جب وہ کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو، ایسے بڑے بڑے سوبر قسم کے لوگ جب بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نمبر دو، جب آئینہ ان کے سامنے آتا۔ نمبر تین نہیں بتاؤں گا، وہ سینسر کرنے والا جملہ، وہ ممبر پہ اچھا نہیں۔ خیر، تو نمبر دو، یوسف آئینہ، بہرحال انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل حسن یوسف، وہ تو ایک آئیڈیل حسن تھا۔ اپنے آپ کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، اگر میں غلام ہوتا اور مارکیٹ میں جاتا تو اتنی میری قیمت لگتی۔ غلام اپنے حسن و جمال پہ فروخت ہوتا ہے کہ شاید کوئی مجھے خرید نہیں سکتا تھا۔ یہ جملہ یوسف کی انٹینشن یا نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ذرا سا اس کا اسٹائل یہ کہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھ رہے ہیں۔ خدا نے کہا یوسف تمہیں تمہارا امتحان لے کر تمہیں دکھا بھی دیں گے۔ یوسف مصر کے بازار میں جب بیچے جا رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی ان کو خریدنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ جو دیتا ہے اللہ دیتا، یہ مت سمجھیے ہمیں بڑے بزنس ٹیکٹس آتے ہیں، ہم بہت ہوشیار آدمی ہیں، ہم بہت چالاک آدمی ہیں۔ ہم نے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹلانٹا کے اتنے بڑے شہر میں اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا۔ وہ سب اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی اور آل محمد کا وسیلہ۔ راوی نے کہا مولا جو آپ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہی بنوں، ہر چیز میں مجھے یاد رہے کہ یہ مجھے اللہ کی وجہ سے ملی، اپنی عقل مندی یا اس کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں کوشش کرنا، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم دوسرے سے سپیریئر ہیں اس لیے ہمیں یہ مل گیا۔ راوی نے کہا مولا بہت کوشش کرتا ہوں، مگر شیطان دل میں خیال پیدا کر دیتا، آخر کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے؟ تب امام نے وہ جواب دیا جو ایصال ثواب یا زیارت
یا برسی کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، وہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک جملے کا جواب کہا کہ جب تک کہ قبر کو یاد رکھو گے تمہارا دماغ ٹھیک رہے گا۔ یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ جو ایروگینس ہے نا، یہ دل سے نکالنے کے لیے قبر بہترین چیز ہے، اور نہ کسی تقریر سے اثر ہوگا، نہ کوئی کتاب پڑھنے سے اثر ہوگا، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے سے۔ قبر قبر